اور آج کا سیشن تو بہت انٹرسٹنگ ہے. ظاہر ہے کہ جنات کا آج تعلق بہت زیادہ ہر کسی کو ہی پڑھنے لگا ہے، اور جنات ہر کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو بیماری کی شکل میں، کسی کو رزق کی کمی کی شکل میں. تو اس صورت سے آپ نہ صرف اپنے جنات کو بھگا سکتے ہیں بلکہ اپنے رزق کی تنگی کو دور کر سکتے ہیں، اپنی مرض کو دور کر سکتے ہیں. تو اس میں تو بہت بیش بہا فائدے ہیں، اور ہمارا یہ سیگمنٹ اسی وجہ سے ذرا لمبا بھی ہو گیا، لیکن انشاءاللہ کسی قسم کے فائدے سے خالی نہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت مفید سیگمنٹ رہا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج ہم گفتگو کریں گے سورہ والصافات کے بارے میں. سورہ والصافات جو ہے یہ تدوینی اعتبار سے 37ویں نمبر کی صورت ہے، اور یہ مکی صورت ہے. ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی 182 آیات ہیں. جہاں تک کہ فضائل فوائد اسی کے خوب ہیں، اس میں سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں جنات کا اثر ہے، یعنی ہماری ملکوں میں کہتے ہیں بڑا بھاری گھر ہے، یہاں جیسے ہانٹیڈ ہاؤس کہتے ہیں کہ یہ ہانٹیڈ ہاؤس ہے، اس کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے گھر میں چھڑکا جائے، 7 دن سے 21 دن تک بڑے سے بڑا جن اور دیور نہیں ٹھہر سکے گا. اچھا، ایسی طاقت ہے. سبحان اللہ. اچھا، ماشاءاللہ. کیونکہ شیطان من کو لیمارد کے الفاظ اس کے اندر، اور یہ تو عاملین جو ہیں وہ اس کو تو جنات کے بھگانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس صورت کو، اچھا، اس کی شروع کی 5 آیات کو استعمال اس کے لیے کرتے ہیں. اچھا، لہذا اگر یہ سورت تلاوت کر کے پانی دم کر کے ہانٹیڈ ہاؤس بھی چھڑکا جائے، یا گھر میں لوگ اگر محسوس کرتے یا کھٹپٹ ہوتی ہے یا کوئی اثرات محسوس ہوتے ہیں، اور یہاں امریکہ یورپ میں بہت ہیں کیونکہ پانی کے اوپر یہ عام طور پہ یہ جزیرے آباد ہے، شہر آباد ہیں، اور یہ جنات وغیرہ پانی میں رہتے ہیں. اچھا، اس لیے یہاں گھروں میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی صاف کر دیا، جگہ بنا دی، جنگل کاٹ دیے، یا قبرستان ہے، قبرستانوں کو ملی میں کر کے کالونیاں بنی ہوئی ہیں. اب وہ جنات کی ارواح وہاں موجود ہوتی ہیں، یا جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں، وہ گھروں میں گھس آتے ہیں. اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی امریکہ میں بھی جن ہوتے ہیں. اللہ یا تو امریکہ میں جن ہے بھائی. ہاں، ان کے لیے ساری امریکہ خود ایک بہت بڑا جن ہے. تو یہ جن یہاں بہت کیوں کہ یہ قبرستانوں پہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، پانی کے قریب ساری، اور پانیوں کے اندر ساری یہ چیزوں کو ٹھکانا پانی میں. اچھا، اس لیے یہاں زیادہ ہوتے ہیں اثرات. تو ایک مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت ہو، پانی دم کریں، پانی چھڑکیں، 7 سے لے کے 21 دن تک آپ کر لیں، اب کوئی جن بھوت وہاں ٹھہرے گا نہیں، اور آپ کا گھر جو ہے ہلکا پھلکا ہو جائے گا. اچھا. اس میں حضرت یہ بھی بات کرتے ہیں لوگ کہ آپ ان سے کیوں کنفرنٹیشن، اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں جنات سے، تو کیا ڈرنا نہیں چاہیے؟ بس سورہ صافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بس اپنا کام کریں اور ڈرے نہیں. جی اچھا سوال. ڈرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ نظر نہیں آتے. جی، اگر نظر آتے ہوتے تو کوئی نہ ڈرتا. اب یہاں پر کتنی ایسی قومیں ہیں کہ جو بظاہر شکر سور سے ایک دیور بھوت سے کم نہیں ہے، جی، لیکن لوگ نہیں ڈرتے کیونکہ انہی کے ساتھ ڈیلنگز کر رہے ہیں. بالکل. اس کی وجہ ہے کہ اب وہ نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو جنات بھی اگر باقاعدہ نظر آنے لگ جائیں تو کوئی نہ ڈرے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتے تھے تو کہاں لوگ ڈرتے تھے، انہی کے ساتھ پھر رہے چل رہے. اصل میں وہ غیب ہوتے ہیں، چونکہ مشاہدے میں نہیں آ رہے. اب چپ کر کے اور پیچھے سے آ کے کسی آپ کے کان پہ انگلی مار دی، بالکل، پیچھے سے کٹ کٹ کر دیا آپ، تو یہ غائب ہونے کی وجہ سے خوف آتا ہے. اچھا. ورنہ وہ اتنی کوئی توپ چیز نہیں ہے. انسان کو اللہ نے جو صلاحیت قوت دے رکھی وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا. ایسے تو نہیں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن چونکہ نہ نظر آنے کی وجہ سے دہشت ہوتی ہے. اچھا. اس لیے جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے. اور باقی جو آیات ہیں، جو چیزیں پڑھنے پڑھانے کی دی گئی ہیں، احادیث میں بتائی گئی، اس کا اہتمام رکھے، یا سورہ والصافات جیسے اس کو پڑھنے کا اہتمام رکھے تو کسی قسم کا کوئی جین بوت نہ نقصان پہنچائے گا. اب رہی یہ بات کہ یار ان کو ضروری نکالنا کیوں ہے، اصل میں اس کی وجہ ہے کہ وہ تنگ کرتے ہیں. اگر تنگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں. اچھا. وہ تنگ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو چھیڑ دیا، رات کو کٹ کٹ کر دی، کوئی آواز آ گئی، کوئی چیز گر گئی، کوئی چیز توڑ دی، 100 چیزیں ہیں، پھر گھروں میں سے چیزیں چوری کر لی. اچھا. چوری بھی کرتے ہیں. کوئی حدیث میں آتا ہے، نسائی شریف کے سیاستہ کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کھجوروں کی ایک وہ پوٹلی تھی، اس میں کھجوریں روز چوری ہو جاتی تھی. اچھا. یہ تو بہت وہ بڑے حیران، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، یا رسول اللہ میری وہ نجاری میں سے کھجوریں چوری ہو جاتی رو. آپ فرمایا اچھا، فرمایا یہ دعا پڑھ کے شاب اس کے اوپر دم کرنا. اچھا. انہوں پڑھ کے اس پوٹلی پہ دم کر دیا. اب جب رات کے وقت کوئی آیا، کھٹپٹ ہوئی، ان کی آنکھ کھلی تو کوئی چیز کھڑی ہے، اس کو کھجوریں نکال رہی، پھر جا کے پکڑ لیا اس کو. وہ جن تھا. اچھا. جن تھا. اس نے کہا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں کہ تو نے یہ چوری تو کرتا. انہیں معافی اطلافی کی. اچھا تمہیں ایک میں پتے کی بات بتاتا ہوں، یہ خیر کی بات تم مجھ سے سیکھ لو، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو.
اچھا انہوں خیر کی بات اس کو بتا دی اور انہوں کو چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہوا. صلی اللہ آپ فرمایا کہ علیہ مرضی ہے وسلم. تمہاری چھوڑ دیا, اگر نہ چھوڑتا تو قیامت تک تیرا قید و بند میں رہتا. اچھا ہاں جی تو ماشاء یہ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے دیکھو نبی کے زمانے میں صحابہ کے گھروں میں جنات چوری کر رہے ہیں, اور حالانکہ آج ایسا طبقہ ایک کہتا ہے جی کوئی جن ون نہیں ہوتے, ہمیں مولویوں نے بنا دیا. پھر اللہ کے بندے قرآن کریم میں تو پوری سورج جن ہے, سورج جن میں پوری جن ہے. پھر احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں کہ جنات تنگ کرتے تو کیا کیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو صلی دجانہ اللہ صحابی علیہ کو تنگ وسلم. کیا جنات نے. نبی نے باقاعدہ ایک تعویذ لکھوا کے ان کے تکی کے نیچے رکھوایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لکھوایا. تعویذ لکھوایا. اچھا یہ ہاں، تو بہت اس کی کچھ یہ ڈیٹیلز. سنن بحقی کی حدیث ہے یہ, اچھا. اور صحیح حدیث سنن بحقی کی حدیث ہے, اور اس کو علامہ سیوطی نے بھی نقل کیا. تو وہ سنن بحقی کی حدیث اس مسلم ابن شیبہ نے بھی ذکر کیا. پورا وہ تعویذ لکھا ہوا جو حضرت علی سے لکھوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا صلی اللہ حالانکہ علیہ اس وقت وسلم. ایک خاص طبقہ ایک پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے کہ تعویذ جو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور آپ بتا اب دیکھا بس وہی بات ہے نا, یہ نہیں دیکھا کہ منع کس سے فرمایا, اجازت کس کی دی ہے, بلکہ خود لکھوایا. اب وہی بات ہوگی نا, کیڑے والا امرود حرام ہے, امرود تو حرام نہیں ہے. ماشاء اب اگر کوئی کیڑے والے امرود سے منع کرے یہ نہیں کھاؤ تو اس کا مطلب امرود ہی حرام ہو گیا. ارے وہ کیڑے والا امرود حرام ہے, امرود تو حلال ہے. جس تعویذ میں شرک کے کیڑے ہوں گے, غیر اللہ سے مدد مانگی ہوگی, وہ حرام ہے. بے شک. لیکن جو تعویذ اللہ کے نام سے, اسماء الہی سے ہے, نبی کی دعاؤں سے ہے اور ذکر الہی سے بنا ہوا ہے, وہ تعویذ تو خود نبی نے پوری دعا لکھوائی. اور وہ تعویذ اتنا معروف ہے کہ آج ہر عامل جو ہے اس کو جنات کے بھگانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. اچھا کہ نبی اچھا. پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط لکھا ہے قیامت تک کے آنے والے جنات کے نام جو اذیت دیتے تنگ کرتے ہیں, اور جہاں وہ خط ٹنگا ہو, وہ تعویذ جہاں موجود ہو, جس کے گلے میں ہو, کوئی جن قریب نہیں آتا. جس حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ تعویذ چاہیے وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائے, ہم انشاءاللہ ان کو ڈاؤن لوڈ لنک پرووائڈ کر دیں گے. سبحان اللہ. اس لیے یہ لا علمی ہے سبحان جو اللہ. ایسی حرکت کرتے ہیں. تعویذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود لکھوایا. حضرت یہ تو آج آپ نے بہت بڑی کلیریفیکیشن کر دی, بہت بڑی کلیریفیکیشن. الحمدللہ الحمدللہ. آج کل کے دور میں تو یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا بنا لیا ہے. بلکہ لوگوں نے اس کو فیشن بنا لیا, تعویذ کا انکار کر کے سمجھتے ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. بڑے جی بالکل. یہ ان کے عرب میں کی دلیل ہے. بھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائے, احادیث صلی اللہ طیبہ کی علیہ تفصیلات وسلم. اٹھائے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز نظر آتی ہے. بے شک بے شک.